رحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ۔ آئیے آج ہم لوگ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ آپ کو پریکٹیکلی طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ انشاءاللہ تعالی مکمل نماز سیکھ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو کر قبلہ رو کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان دونوں پنجوں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ کر لیں۔ کچھ لوگ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں پیروں کو ملا لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے پیروں کو پھیلا لیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کھڑے ہونا ہے، بلکہ اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ کر لیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور اس طرح لے جائیں کانوں تک، دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو سے چھو جائیں، اس طرح سے کانوں تک لے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی لینگویج میں کسی بھی بھاشا میں نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اگر راجستھان کے، گجرات کے، کہیں کے بھی رہنے والے ہیں، آپ اگر اپنی بھاشا میں نیت کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا افضل ہے، دل میں بھی نیت کر لیں گے فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ اگر دل میں نیت کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیں، اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو لے جانا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہو۔ کچھ لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں، منہ کو بھی اوپر کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو منہ قبلہ کی طرف رکھنا ہے، ہتھیلیاں قبلہ کی جانب ہو۔ اس کے بعد آپ نیت کریں گے۔ نیت آپ کو میں اردو میں بتاتا ہوں، عربی میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اپنی بھاشا میں بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا مان لیجیے ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی فرض کی 2 رکعت میں نیت آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس جملہ کا اضافہ کریں گے پیچھے اس امام کے۔ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو پھر پیچھے اس امام کے نہیں بولنا ہے، صرف آپ بولیں گے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نیت کر لیں گے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے لا کر باندھ لینا ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہوا دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اب یہ دونوں ہاتھ نیچے لے کے آ گئے۔ اب ہاتھ کیسے باندھنا ہے؟ کچھ لوگ اس طرح باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح باندھ لیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ سیدھے ہاتھ یعنی داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا، ان دونوں انگلیوں سے کلائی کو پکڑ لیں، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں داہنے ہاتھ کی، ان 3 انگلیوں کو کلائی کے اوپر رکھ لیں۔ یہ ہاتھ باندھنے کا، نیت باندھنے کا طریقہ ہے، اور ناف کے نیچے باندھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہیں۔ نماز کی حالت میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ ہوگی۔ کچھ لوگ نماز کی حالت میں نیت باندھنے کے بعد ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا آپ کو۔ جب نماز میں آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھ کے بتائیں۔ ثنا سبحانک اللہم حمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا ہم نے پڑھ لی۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ بسم اللہ ہم نے پڑھ لیا، پھر ہمیں الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاء اللہ، ہمارے اسلامی بھائی نے بہت اچھی طرح سے الحمد پڑھا۔ اب الحمد پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو، وہ سورت ملائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کا دھیان رکھیں
پہلی رکعت میں بڑی صورت پڑھیں اور دوسری رکعت میں چھوٹی صورت پڑھیں، اس چیز کا بھی دھیان رکھیں۔ اب ہم نے صورت ملا لی، صورت ملانے کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتا ہوا ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جائیں، اللہ اکبر۔ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جب جائیں گے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ لیں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوگی، ٹھیک ہے، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو ہماری نظر ہوگی رکوع کی حالت میں، نظر دونوں پنجوں کے درمیان ہوگی۔ اب سجدے کی جگہ نظر نہیں ہوگی، رکوع کی حالت میں ہماری نظر دونوں پنجوں کے درمیان ہوگی، اور رکوع کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ سر اور پیٹھ دونوں برابر ہو، سر اور پیٹھ دونوں برابر ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اوپر کیجئے سر کو، سر اور پیٹھ دونوں برابر ہو، یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ کچھ لوگ زیادہ جھکتے نہیں ہیں، تھوڑا سا جھک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ جھکا لیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ سر اور پیٹھ دونوں برابر رکھیں اور نظر پنجوں کے درمیان ہوگی۔ پھر ہمیں تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح ہم نے پڑھ لی، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے، زیادہ ٹائم ہو جس حساب سے 5 7 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے تسبیح پڑھنے کے بعد قوما کی طرف لوٹنا ہے، کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں، اور اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد کہیں گے، اور تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی پڑھیں، یہ دونوں تسبیح پڑھیں۔ کھڑے ہو جائیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب ہم رکوع سے قوما کی طرف آئے، کھڑے ہو گئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا ربنا لک الحمد بھی کہہ لیں، تنہا پڑھ رہے ہیں آپ، اکیلے پڑھ رہے ہیں اور امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر صرف ربنا لک الحمد کہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جاتے وقت کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو پہلے لے کے چلے جاتے ہیں، اس طرح نہیں جانا ہے، بلکہ جب ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے، گھٹنوں کو زمین پر ٹیکیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اپنی ناک رکھنی ہے، پھر پیشانی رکھنی ہے، ناک اور پیشانی کی ہڈی زمین پر اچھی طرح سے جمائیں۔ کچھ لوگ جماتے نہیں ہیں، جلدی سے اٹھ لیتے ہیں، سجدہ بھی صحیح سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں کیا چوری کر لیں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو رکوع سجود صحیح سے ادا نہ کرے وہ چور ہے، وہ سب سے بڑا چور ہے، تو رکوع سجود ہم صحیح سے ادا کیا کریں۔ تو اب سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے میں نے آپ کو بتایا، ہمارے اسلامی بھائی سجدے میں جا رہے ہیں، آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جانے کے بعد کچھ چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اب سجدے میں جب ہم گئے تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک رکھی گئی، پھر پیشانی رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ہاتھوں کو اس طرح سے ملا لیتے ہیں، بازوؤں کو کروٹوں سے ملا لیتے ہیں، اس طرح نہیں ملانی ہے، اور زیادہ ہاتھوں کو پھیلانا بھی نہیں ہے، جو آپ کے آزو بازو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، زیادہ ہاتھوں کو پھیلائیں بھی نہ، اور کروٹوں سے ہاتھوں کو بازوؤں کو ملائے بھی نہ، بلکہ میڈیم سائز میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ بازوؤں کو کروٹوں سے اور کروٹوں کو رانوں سے، رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ کچھ لوگ اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا لیتے ہیں، پھر ران کو پنڈلیوں سے ملا لیتے ہیں، یہ طریقہ آپ کا نہیں ہے، اس طرح سے سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ عورتوں کے لیے ہے، اس کے لیے اور کوئی الگ ویڈیو بنائی جائے گی، یہ صرف طریقہ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ جو آپ کے بازو ہیں کروٹوں سے جدا رکھیں، اور کروٹوں کو رانوں سے جدا رکھیں، رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور اس کے بعد ادھر کیمرہ لے آئیں، ہمارے جو دونوں پیر ہیں یہ دونوں پیروں کے 10 انگلیوں کے پیٹ زمین سے ٹچ ہو جائے، اس طرح سے رکھیں، اور دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ کی جانب ہو۔ کچھ لوگ اپنے دونوں پیروں کو زمین سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اگر دونوں پیر آپ کے اٹھے رہے اور کوئی بھی انگلی ٹچ نہ ہوئی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر انگلیوں کے نوک بھی لگے تب بھی نماز نہ ہوگی، بلکہ ایک انگلی کا لگنا فرض ہے، 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا لگنا سنت ہے۔ کیمرہ تھوڑا پیچھے لے آئیں۔
یہ دیکھیے، یہ جو ہے سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. کچھ لوگ پیروں کو اس طرح سے موڑ لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں. یہ سجدہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنے دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہو، اس طرح سے دبا لیں گے اور دونوں پیروں کو کھڑا رکھیں گے. ٹھیک ہے، 10 انگلیوں کے پیٹ زمین سے ٹچ ہو گئے. یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہو گیا. اب ہمیں سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے. سجدے کی تسبیح پڑھیں. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی، یہ کم سے کم تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں، 5-7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے تسبیح پڑھ لی تو سجدہ سے سر کو جب اٹھائیں گے، سب سے پہلے پیشانی اٹھائی جائے گی، پھر ناک اٹھائیں. جب ہم سجدے کو گئے تھے تو سب سے پہلے ناک رکھی گئی تھی، پھر پیشانی رکھی گئی تھی. اب اس کا برعکس کرنا ہے، اس کا الٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اب پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اب سجدے سے سر کو اٹھائیں. اللہ اکبر. اب ہم نے سجدے سے سر اٹھا لیا، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے پاس رکھیں گے، انگلیاں اپنی حالت پہ رہے گی. اس کے بعد جو اپنا بایاں قدم ہے، بائیں قدم کو بچھا لیں گے، اس پہ بیٹھ جائیں گے اور اپنا داہنا قدم کھڑا ہی رکھیں گے. داہنے قدم کی 5 انگلی قبلہ کی جانب ہوگی. کچھ لوگ دونوں پیروں پر بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنا داہنا قدم، داہنا پیر کھڑا ہی رہے گا، انگلیاں قبلہ کی جانب رہے گی اور بائیں قدم کو بچھا کر اس پہ اچھی طرح سے بیٹھ جائیں گے. پھر دوسرے سجدے کے لیے ہمیں جانا ہے، تو دوسرا سجدہ اسی حساب سے کرنا ہے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا. دوسرا سجدہ کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں. جب ہم کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے وقت میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے ہوئے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں. کچھ لوگ ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح نہ کھڑے ہوں. ہاں، اگر کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، وہ بنا سہارا لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہ تو زمین کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن تندرست ہیں، جوان ہیں، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے ہوئے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں. اب ہم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں. جب آپ نے سورت ملا لی پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے اسی حساب سے جو میں نے طریقہ بتایا. پھر سجدے کو آنا ہے، 2 سجدے کے بعد میں پھر ہمیں بیٹھنا ہے. جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں اتحیات پڑھنی ہے. اتحیات پڑھیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتحیات ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر 2 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں تو اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے. ایک بات اور بتا دوں، جب ہم اتحیات پڑھ رہے ہیں، کلمہ کی جو انگلی ہوتی ہے، ہم جب اس کو کھڑا کرتے ہیں تو اشہد اللہ، جب لا پہ پہنچیں گے تو اپنے انگلی کو کھڑا کرنا ہے، یعنی داہنے ہاتھ کا انگوٹھا اور داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی دونوں کو حلقہ بنائیں گے اور جو چھنگلیاں ہیں ان کو ہتھیلی سے ملا دیں گے. ان سب انگلیوں کا حلقہ بنا لیں اور جب اشہد اللہ الہ الا پہ پہنچیں گے تو اپنی انگلی کو پھر سیدھی کر لیں، تمام انگلیاں سیدھی کر لیں. یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اتحیات پڑھ لیا. اتحیات پڑھنے کے بعد پھر ہمیں درود ابراہیم پڑھنا ہے. درود ابراہیم پڑھیں. درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیم ہم نے پڑھ لیا. درود ابراہیم کے بعد پھر دعائے معصورہ پڑھیں. دعائے معصورہ پڑھیے. دعائے معصورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ماشاء اللہ، دعائے معصورہ ہم نے پڑھ لی. دعائے معصورہ اگر آپ کو یہ والی یاد نہ ہو تو پھر آپ دوسری والی پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات. یہ والی دعائے معصورہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اب دعائے معصورہ جب ہم نے پڑھ لیا، دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہوگا، جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرتے وقت اپنی نظر کندھے پہ ہوگی
اور فرشتوں کی نیت کریں۔ امام جو نماز پڑھاتے ہیں وہ مقتدیوں کی نیت کرتے ہیں۔ اب ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نظر کندھے پہ ہوگی اور فرشتوں کی نیت کریں، سلام پھیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح سے نماز مکمل کریں۔ یہ ہماری نماز مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اب اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اتحیات کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر اسی طرح آپ سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجود کریں گے، وہی طریقہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز ہمیں مکمل کرنی ہے۔ نماز ہماری مکمل ہو گئی۔ نماز کے بعد میں دعا کریں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے دعا آپ ضرور کیا کریں۔ دعا ہتھیار ہے مومنوں کے لیے، اور جو میں نے طریقہ بتایا بخوبی آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور اگر اس میں کچھ غلطیاں نظر آئے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، میری اصلاح کریں، انشاءاللہ تعالی سدھارنے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اگر کچھ آپ کو ویڈیو چاہیے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔